بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، باطل تبلیغی حضرات ہوش میں آؤ، یہ اس کا عنوان ہے۔ پھر لکھا گیا ہے، تاریخ ڈالی گئی ہے 22 شوال۔ لکھا گیا ہے کہ آج دوپہر کو اچانک ایک تبلیغی جماعت کی حق مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین میں آمد ہوئی اور آتے ہی حضرت کے کمرے کا رخ کیا اور امیر تبلیغ حق عارف باللہ قاطع بدعت مرد مجاہد مولانا سعد صاحب کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور الیاس ثانی کے ہاتھوں پر تجدید ایمان کی، تجدید بیعت کی۔ جب حضرت جی نے دریافت کیا کہ آپ کی ہدایت کا کیا سبب ہوا تو ذمہ داران نے کہا کہ ہم بھرت پور میوات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شورا والوں کے متبع تھے۔ ہمیں MP کے قصبے کا رخ دیا گیا، ہم وہاں چلہ لگانے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھیج دیا۔ ابھی 10 روز ہوئے تھے کہ اچانک عصر کے بعد خدمت کے ساتھیوں کی لاپرواہی سے مٹی کا تیل ضائع ہو گیا۔ میں اور ایک ساتھی اس قصبے میں مٹی کا تیل لینے گئے۔ واپسی میں سواری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرف شیر اور جنگلی جانور رہتے ہیں، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد وہاں سواری نہیں جاتی۔ اللہ کے کرم سے ایک بس مل گئی، مگر بتایا کہ وہ ہمیں ہائی وے پر اتار دے گی اور وہاں سے گاؤں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم نے منظور کر لیا۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے راستے پر ہو لیے۔ گھنا اندھیرا تھا، ایک ٹارچ تھی۔ جب کافی وقت کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا تو ہم سمجھ گئے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، مگر اچانک دیکھا کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ ہم ڈر گئے۔ میں نے ہمت سے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت، اچانک شیر بولا کہ اے انسانوں، تم شاید تبلیغ حق سے منسلک نہیں معلوم ہوتے، ورنہ تم راستہ نہ بھٹکتے۔ تم باطل تبلیغ سے متعلق معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا۔ ہم نے کہا باطل تبلیغ؟ شیر نے کہا حق تبلیغ وہ ہے جس کے امیر مولانا محمد سعد ہیں، وہی امیر برحق ہے اور ان کے متبعین ہی اصل مبلغ ہیں، اور جن کو امیر نہیں مانتے باطل تبلیغ والے ہیں۔ اگر تم سچی توبہ کر لو اور امیر برحق کی اطاعت کر لو تو میں تم لوگوں کو تمہاری جگہ پہنچا دوں گا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ شیر بول رہا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر شیر آگے چلنے لگا اور ہم پیچھے، یہاں تک کہ ہم مسجد تک پہنچ گئے اور وہ چلا گیا۔ جب ہم نے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھیوں نے ہمیں جھٹلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک باہر سے شیر کی گرج سنائی دی۔ ہم سب جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے تو اس نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، مولانا سعد صاحب کی جماعت ہی تبلیغ حق ہے اور باقی باطل پر ہے۔ سن لو، اگر پوری دنیا ایسے شورائی تبلیغ علماء، حفاظ، قاریوں اور مبلغوں سے بھر دی جائے جو پابندی کے ساتھ 5 کام کرتے ہوں، مگر وہ اس بندے کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو صرف مولانا کو دل سے امیر مانتا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک گش بھی نہ کیا ہو۔ اس کو سن کر سارے ساتھی رونے لگے، توبہ کرنے لگے اور اس گمراہی سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب یہ کارگزاری پوری ہوئی تو حضرت جی اور دوسرے حضرات جو کمرے میں موجود تھے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت جی نے اپنی اس کرامت کا تذکرہ عوام میں کرنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ مگر ایک پرانے ساتھی بھائی کلیم نے، جو ہر سال 250 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حضرت سے اجازت چاہی کہ کچھ دوستوں کی ہدایت کے لیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اجازت دے دی۔ ڈاکٹر سمیع اللہ میواتی، حضرت جی کے اس معجزے کرامت سے متعلق آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ یہ پورا کا پورا واقعہ ہے۔ تو اس کو اصل تو شوال میں اس کو شیئر کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کو نظر انداز کیا گیا، پھر اب دوبارہ سے اس کو شیئر کیا گیا اور شیئر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے بارے میں معلوم کیا۔ دیکھیں یہ سارا کا سارا واقعہ بالکل جھوٹا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ یہ کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے شرارت کرنے کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو مولانا سعد صاحب ہیں انہی کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے یہ ساری کی ساری کہانی گھڑی ہو۔ تو یہ جھوٹا واقعہ ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس کو یہ خیال کر کے کہ یہ صحیح بات ہے اور صحیح واقعہ اس طرح سے شیئر کر رہا ہے تو پھر اس کے جواب میں عرض ہے کہ مولانا سعد صاحب کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے عقائد اور نظریات صحیح نہیں ہیں، اور ایک آدمی کے عقائد اور نظریات جب صحیح نہیں ہوتے ہیں تو پھر خواہ اس کے حوالے سے لاکھ معجزے ظاہر ہو رہے ہوں، کرامتیں دکھائی جا رہی ہوں، تو ان کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اصل ہوتا ہے قرآن و سنت کا اتباع۔ جب تک کہ وہ نہیں ہوگا تب تک کہ کسی کرامت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کا اتباع اگر صحیح طور پر ہے، اس کے بعد کرامت کا ظہور ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔
تو نظرات کے لیے جواب یہ ہے۔ باقی یہ جھوٹ معلوم ہو رہا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے واقعے کی۔ اصل سعد صاحب سے متعلق اس طرح کی جھوٹی افواہیں پہلے بھی جھوٹے واقعات اس طرح کے مشہور ہوتے رہے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت بھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سعد صاحب کی گاڑی سے یا کسی اور کی گاڑی سے، تو الزام جو ہے سعد صاحب پہ لگ رہا تھا، تو اس جو مر گیا تھا آدمی ایکسیڈنٹ سے تو وہ زندہ ہوا، اس نے اٹھ کی گواہی دی، اور اس کے بعد مولانا سعد صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی واہیات باتیں ان کے بارے میں مشہور کرائی گئی ہیں اس سے پہلے بھی۔ تو حضرت اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کرامت بے شک برحق ہے اور کرامت کا ظہور ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پختہ ثبوت بھی ہونا چاہیے، یوں ہی نہیں کہ کسی نے کچھ بھی اٹھا کے بیان کر دیا تو اس کا اعتبار کر لیا جائے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال خود یہ جو مولانا سعد صاحب کے حضرات ہیں، چونکہ انہی سے متعلق واقعہ مشہور ہو رہا ہے، تو انہی کو چاہیے کہ وہ تردید کریں اس طرح کی باتوں کی، اس لیے کہ عوام کے عقائد اور نظریات خراب ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں سے۔ خام و خواہ اس کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ جو چاہے سب کچھ کر رہا ہو لیکن مولانا سعد صاحب کو نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ بہت ہی لایعنی قسم کی باتیں ہیں، اس میں ساری کی ساری بالکل واقعہ صحیح نہیں ہے اور کسی نے گھڑا ہے، اگر کوئی اس کو صحیح سمجھ کے شیئر کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔